بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ لیکچر جو ہے یہ خواجہ حسن نظامی انشائیہ نگار، طنز و مزاح نگار اور صوفی ہیں۔ ان کی کہانی ہے فاقہ میں روزہ، مصور فطرت بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ فاقہ کے معنی ہے محتاجی، افلاس، بھوکا رہنا، اور ان کا افسانہ یہ دہلوی تاجدار کے کنبہ کا فسانہ ہے، بہادر شاہ ظفر کی فیملی کا، ان کے خاندان کی کہانی ہے۔ یہ ہم پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 16 پہ دیکھیے، ان کا تعارف لکھا ہوا ہے۔ اکبر الہآبادی مزاح نگاری کے، مزاحیہ شاعری کے امام ہیں، اور انہوں نے خواجہ حسن نظامی کے بارے میں کہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ سے بلی نہ چھوٹ سکی۔ حضرت ابو ہریرہ کو بلیوں سے پیار تھا بہت زیادہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے بلی نہ چھوٹ سکی، خواجہ حسن نظامی سے دلی نہ چھوٹ سکی۔ خواجہ حسن نظامی سے دلی نہ چھوٹ سکی۔ تو یہ ان کا افسانہ ہے، انہوں نے دلی کو نہیں چھوڑا۔ یہ افسانہ آج ہم پڑھیں گے، اور پورا نام ان کا ہے سید علی حسن نظامی۔ علامہ اقبال نے خواجہ حسن نظامی کا نام دیا، اور ان کے والد جو ہے یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے پیرزادوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو یہ بھی دنیائے ادب کے درویش ہیں، لیکن یہ سیلف میڈ انسان ہیں خواجہ حسن نظامی، اور انہوں نے مختلف رسائل کے لیے لکھا بھی صحیح۔ دوسرا پیراگراف دیکھیے، خواجہ صاحب کا تعلق ایک صوفی گھرانے سے تھا۔ ان کا انداز تحریر دیکھیے کہ سادہ، آسان، اہم اور جو ہے انتہائی جو ہے عام فہم زبان ہے، اور دلکش طرز تحریر ہے، اور جو ہے انہوں نے جو بات بھی کہی، جو کچھ لکھا وہ سیدھے سادے عام پیرائے میں لکھا۔ تو انشاء پرداز تھے، مضمون نگار تھے۔ ان کی تصانیف ہیں جی: بیگمات کے آنسو، سپارہ دل، دہلی کی آخری شمع، بہادر شاہ ظفر کا روزنامچہ، دہلی کی سزا، سفر نامہ حجاز و مصر و شام، جگ بیتی کہانیاں، انگریزوں کی بختہ کہانی، محرم نامہ ہے، اور تمانچہ بر رخسار یزید ہے۔ یہ ان کا افسانہ ہے جی فاقہ میں روزہ۔ یہ آج ہم نے پڑھنا ہے۔ دہلوی تاجدار بہادر شاہ ظفر، پہلا جو مغل بادشاہ تھا ہندوستان میں، مغلیہ سلطنت کی جس نے بنیاد رکھی، وہ کون تھا؟ ظہیر الدین بابر۔ ظہیر الدین بابر پہلا مغل بادشاہ تھا، اور آخری جو مغل بادشاہ تھا اس کا نام کیا تھا؟ بہادر شاہ ظفر۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر، کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ ہاں جی، تو پورا نام ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ۔ یہ آخری مغل بادشاہ اور شاعر بھی تھے۔ تو یہ دلی پر انگریزوں کے قبضے کے بعد بہادر شاہ ظفر اور ان کے خاندان کی کہانی ہے، جن پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ پہلا پیراگراف دیکھیے صفحہ نمبر 18 پہ۔ جب دہلی زندہ تھی، اس کی رونقیں قائم تھیں، تو اس وقت مرزا سلیم بہادر شاہ ظفر کے بھائی، دوسری لائن میں دیکھیے، تیموریوں کا آخری نشان لہرا رہا تھا، تیموری یعنی مغل۔ تو ان کی والدہ نے ان کو افطاری کے وقت گانا بجانے سے، موسیقی سے دل بہلانے کے وہ عادی تھے، تو گانا بجانے سے منع کیا۔ تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ سوال نمبر 1 بھی ہے۔ تو آپ دیکھیے، مغل شہزادے جو ہے ان کی عیش پسندی ملاحظہ ہو۔ اقبال نے کہا تھا، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ تو ان کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عیش پسندی جو مغل شہزادوں کی تھی، تو آپ دیکھیے کہ ان کو ان کی والدہ نے منع کیا، اور موسیقی سے دل بہلانے کے عادی تھے، تو جو ہے اس بات سے وہ خفا ہو گئے۔ تو جو ان کا دوست تھا، اس نے کیا عرض کیا، اس نے کیا مشورہ دیا کہ آپ مسجد میں چلیے، وہاں پہ جو ہے رونقیں دیکھیے مسجد کی۔ تو یہ صفحہ نمبر 18 پہ ہے، مرزا سلیم کی والدہ کا رمضان میں گانا بجانے کی محفلیں بند کرانا، اور مرزا سلیم کا خفا ہونا۔ دوست کے مشورے پر جامع مسجد تشریف لے گئے، وہاں مختلف قسم کی رونقوں سے متاثر ہوئے۔ مرزا نے اس صلاح کو پسند کیا، صفحہ نمبر 19 پہ دیکھیے۔ تو انہوں نے اس صلاح کو، مشورے کو پسند کیا، وہاں روحانی سما سے متاثر ہوئے، افطار کی بہاریں دیکھیں۔ اور پھر آگے آ جائیے، سینکڑوں خوان افطاری کے وہاں پہ آتے تھے، افطار ہوتی تھی، سحری بھی، اور جو ہے وہاں پہ فقراء اور جو غریب طبقہ تھا اس کا بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ مرزا سلیم کے ایک بھانجے مرزا شہزور، وہ کہتے ہیں، مرزا سلیم کے بھانجے تھے، اور مرزا سلیم کون ہے؟ بہادر شاہ ظفر کے بھائی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دہلی کی تباہی کے بعد مسجد جو ہے اس کی حالت زار کا نقشہ انہوں نے کھینچا، کیا کہ مسجد کو استبل بنا دیا گیا جہاں گھوڑوں کو باندھا جاتا ہے۔ تو میر نے کہا تھا، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، اس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ تو یہ جو صفحہ نمبر 20 پہ آپ دیکھیے کہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں، کہ اب جو رونقیں تھیں وہ نہیں رہیں۔
پھر اس میں آ جائیے پیراگراف نمبر 3 پہ، تو مرزا شہزور انہوں نے کہانی سنائی، یہاں سے اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے، فاقہ میں روزہ کا، اور بڑی دردناک کہانی ہے۔ جب گوروں نے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو مرزا سلیم کے بھانجے مرزا شہزور کی آبیتی یہاں سے شروع ہوتی ہے، جب انگریزی توپوں اور سنگینوں نے، سنگین کسے کہتے ہیں؟ ایک نوکدار ہتھیار جو بندوق پر چڑھایا جاتا ہے، تو تاج سر سے اتار لیا، تخت پر قبضہ کر لیا، بہادر شاہ ظفر کو انہوں نے قید کر کے رنگون بھیج دیا اور ان کے بیٹوں کے سر قلم کر دیے۔ حضور ذل سبحانی ہم جن پر ہم سب کا سہارا تھا وہ قلعے سے نکل گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں مرزا شہزور کس کے بھانجے ہیں؟ مرزا سلیم کے، 2 رتھوں پر سوار ہوئے 2 بیل گاڑیوں میں، اور بھارت میں آباد ایک قوم ہے گوجر، گوجروں نے ان پہ حملہ کیا، سب کچھ لوٹ لیا، والدہ بہن اور بیوی کے ساتھ در در کی ٹھوکریں کھائیں، ٹھکانے تلاش کرتے رہے۔ بڑی دردناک کہانی ہے۔ زمین روئی ہمارے آل پر اور آسمان رویا، ہماری بے کسی کو دیکھ کر سارا جہاں رویا۔ تو یہ جو ہے ان کی کہانی بڑی دردناک ہے۔ اور پھر جب ان کی والدہ یہ کہتی نا کہ تقدیر ان کو ٹھوکریں کھلواتی ہے، صفحہ نمبر 21 پہ آ جائیے، قسمت نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ قسمت نے ان کو بے بس کر دیا، وہی جو محتاجوں کے کام آتے تھے، جو چنگیز کی اولاد میں سے تھے مغل، اور تیمور کی اولاد میں سے، امیر تیمور کی اولاد میں سے، ملکوں کا جو بادشاہ تھا۔ ہم شاہ جہاں کے گھر والے ہیں، صفحہ نمبر 21 پہ دیکھیے، اور تیسری لائن دیکھیے کہ اس نے قبر پر جواہر نگار، جواہرات سے مزین، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ تاج محل، تاج محل کی، جو اس نے اپنی بیوی کے لیے بنایا تھا، ممتاز محل کے لیے۔ تو انہوں نے مسجد بنا دی۔ آج ہم کس حال میں ہیں؟ بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے جب والدہ ان کی یہ کہتی۔ تو مسلمان میواتیوں کی ہاں انہوں نے پناہ لی، ایک قوم ہے ان کے پاس، پھر انہوں نے کہا کہ آپ فارغ بیٹھ کر کیا کریں گے؟ ملازمت اختیار کی۔ انہوں نے کہا آپ کوئی کام کریں، انہوں نے کہا مجھے کام کیا آتا ہے؟ میں تو تیر تلوار چلانا جانتا ہوں، اس کے علاوہ تو مجھے کوئی کام نہیں آتا۔ تو وہ ہنس دیے گوار دیہاتی آگے سے۔ تو پھر جو ہے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کھیتوں کی رکھوالی کیا کریں، آپ کی عورتیں کپڑے سی دیا کریں گی۔ تو بھادوں کا مہینہ تھا، نصف اگست سے نصف ستمبر تک، ہاں جی۔ تو اس میں جو ہے ان کی بیوی بیمار ہو گئی، سیلاب کی تباہ کاری اور مرزا شہزور کی بیوی کا انتقال، اور پھر جو ہے ان کی بیوی وفات پا گئی، گورے غریبہ میں، غریبوں کے قبرستان میں دفن ہو گئی۔ اب صفحہ نمبر 23 پہ آ جائیے۔ گاؤں کا چودھری جو ہے اس نے ان کی مدد کی ہے، اور رمضان المبارک میں انہوں نے فاقہ کشی کی نوبت آ گئی۔ اور دوسرا پیراگراف دیکھیے، انہوں نے کتب صاحب سے، چودھری نے، جہاں حضرت خواجہ بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی کا مزار ہے، وہاں سے 1 روپے کا آٹا منگوایا، ان کو دیا۔ اب کچھ دن تو وہ چلا، لیکن اس کے بعد ان کی جو بہن تھی چھوٹی 10 سال کی، اس کی حالت بہت نازک ہو گئی۔ تو والدہ جو ہے اس نے پھر جو ہے یہ تہجد کے وقت جو ہے وہ انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی۔ آخری پیراگراف پہ آ جائیے، ہم نے ایسا کیا قصور کیا ہے جس کی یہ سزا مل رہی ہے؟ اور والدہ کی دردناک دعا دیکھیے، اس معصوم بچی نے کیا خطا کی جس کے منہ میں کل سے ایک کھیل اڑ کر نہیں گئی، اناج کا ایک دانہ بھی۔ صفحہ نمبر 24 پہ آ جائیے، دیکھیے دوسرا دن بھی اسی طرح گزر گیا، اور فاقہ میں روزہ پر روزہ رکھا۔ اب یہاں پہ یہ ٹاپک آ جاتا ہے فاقہ میں روزہ، کہ کیسے انہوں نے فاقہ میں بھوک کی حالت میں روزہ جو ہے وہ رکھا، اور پھر کیا ہوا ان کے ساتھ جو ہے خوشی خوشی والدہ کے آگے سارا قصہ کہا۔ زکوٰۃ کی رقم جب ان کو ملی، لیکن ان کا خیال تھا والدہ خوش ہوں گی، لیکن وہ تو غیرت والی تھی نا۔ اقبال نے کہا تھا غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا۔ تو ان کی غیرت جو ہے وہ بیدار ہو گئی، اور انہوں نے کہا ہماری حرارت نہیں مٹی، ہماری غیرت نہیں مٹی، ہم صدقہ کھانے والے نہیں ہیں، ہم صدقہ خوری ہمارا شیوا نہیں۔ آخر میں آ جائیے، آخری 2 پیراگراف، یہاں وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے شرم کے مارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، لیکن مجبوری تھی، پھر انہوں نے خیر جو ہے وہ رکھ لیا کھانا۔ اور آخر میں دیکھیے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، دلی میں آ گئے، 6 مہینے مزید وہ اس گاؤں میں رہے، اور والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کی بہن کی شادی ہو گئی، اور انگریز سرکار نے کتنے روپے پینشن مقرر کی؟ 5 روپے۔ اور یہ ان کا مجموعہ ہے بیگمات کے آنسو، جو بادشاہ کی بیویاں جو ہیں شہزادیاں، ان کی کہانی 1857 کی۔ اور انگریز اس کو غدر کا نام دیتے تھے، بغاوت اور سرکشی کا، جبکہ مسلمان جو ہے، انگریز اور ہندو دونوں اس کو کیا کہتے تھے؟ غدر ہے، یہ 1857 کی، یہ بغاوت ہے، انہوں نے بغاوت کی ہے، سرکشی، جبکہ مسلمان اس کو کہتے تھے جنگ آزادی کا نام دیتے۔ گڈ، شاباش۔ تو مشق دیکھیے، مرزا سلیم والدہ کی باتوں سے کیوں خفا تھے؟ کیونکہ موسیقی سے دل بہلانے کے عادی تھے، اماں نے رمضان میں منع کر دیا۔ باقی دیکھیے مغلیہ دور میں رمضان میں جامع مسجد میں کیا سما ہوتا تھا، صفحہ نمبر 19 پہ اس کا جواب ہم پڑھ چکے۔ جیم دیکھیے، دلی اجڑی، مسجدیں استبل بنا دی گئیں، کیا حالت ہوئی مسجد کی 1857 کے بعد۔ سینکڑوں خان
آتے تھے وہاں پہ کھانے سینکڑوں طرح کے چہل پہل ہوتی تھی، اب وہاں کھجوریں اور دال سوئیاں بانٹی جاتی تھیں۔ تو میواتیوں نے بڑا اچھا سلوک کیا، مگر یہ اچھا سلوک زیادہ عرصہ چل نہیں سکا۔ آگے رموز اوقاف ہے، تو یہ رموز اوقاف کے بارے میں آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ رموز اوقاف کسے کہتے ہیں۔ وہ علامات ہوتی ہیں، پنکچویشن مارکس ہوتے ہیں جو جملے میں ٹھہراؤ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے کم ٹھہراؤ کے لیے کس کی علامت استعمال ہوتی ہے؟ سکتہ، کوما، اس کے بعد کیا ہے؟ وقفہ، اور اس کے بعد رابطہ ڈبل ڈاٹ، اور جو ہے سکتہ، وقفہ، اوپر کوما، نیچے ڈاٹ۔ اس کے بعد تفصیلیہ، کسی بات کی تفصیل پیش کرنی ہو تو 2 ڈاٹ آگے ڈیش سی ہوتی ہے، اس کو تفصیلیہ۔ سوال پوچھا جائے سوالیہ نشان لگتا ہے۔ اور یہاں پہ انہوں نے دیا ہے سوال رابطہ، تفصیلیہ، کوسین، خط۔ تو یہ جو ہے کوسین اور خط کی تعریف جو ہے تقریباً ایک جیسی ہے۔ علی کا بھائی جو بورڈ میں اول آ گیا تھا، بریکٹ میں اس کو لکھتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور خط، یہ جملہ، یہ علامت جملہ معترضہ کو اصل عبارت سے الگ کرتی ہے۔ مثلا قائد اعظم، آگے خط لگایا جائے گا، خدا ان پر اپنی رحمت کا سایہ رکھے، اور ایک باکمال رہنما تھے، آگے پھر ڈیش سی آئے گی۔ تو یہ رموز اوقاف بہت اہم ہیں، یہ پیپر میں آئیں گے رموز اوقاف، اور ان کی علامات آپ کو پتہ ہونی چاہیے ساری۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں شبلی نعمانی کے چیپٹر میں، اور پھر دیگر جو ہے وہاں سے بھی آپ دیکھیں گے، ان کی تعریفیں یاد کریں گے۔ تو یہ بہت جو ہے اہم سوال ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ کہانی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی مصور فطرت خواجہ حسن نظامی کی، جو دہلوی تاجدار بہادر شاہ ظفر کے کنبہ کا فسانہ ہے۔ یہاں پہ اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔